دوسری بات، جس کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھائیے گا۔ آپ بڑے باشعور لوگ ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سن رہے ہوتے ہیں؟ جو بات آپ دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ خود اسے سن رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خود تو نہیں سن رہے نا، اگلے کو سنا رہے ہیں۔ تو آپ کی بات سامنے والا سن رہا ہے، آپ بول رہے ہیں۔ اب قرآن رب نے بولا، نبی نے سنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ رب نے بولا اور نبی نے سنا ہے، اور حدیث نبی نے بولی، خود رب نے سنی۔ اب ایک بات جس کو نبی سنے اس کا کیا مقام ہے، اور ایک بات جس کو خود خدا سنے اس کا کیا مقام؟ اللہ پاک نے کلام مقدس میں ایک جگہ کہا کہ حضور مسجد میں کھڑے ہو کر، مسجد قبلتین کھڑے ہو کر حضور نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، حضور نماز پڑھاتے ہوئے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور اوپر دیکھ رہے ہیں، پھر نیچے دیکھ رہے ہیں، پھر اوپر دیکھ رہے ہیں، پھر نیچے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا، نبوکت لرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اے محبوب، آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیکھنا میں رب دیکھ رہا ہوں۔ اور جو حضور دیکھ رہے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا، اور جو خود رب دیکھ رہا ہے اس کا کیا؟ تو قرآن وہ ہے جسے مصطفیٰ نے سنا، قرآن وہ ہے جسے صحابہ نے سنا، قرآن وہ ہے جسے تابعین نے سنا، قرآن وہ ہے جسے تبع تابعین نے سنا، قرآن وہ ہے جسے اولیاء نے سنا، قرآن وہ ہے جسے اغیاث نے سنا، قرآن وہ ہے جسے ابدال نے سنا، قرآن وہ ہے جسے اولیاء نے سنا، صالحین نے سنا، صادقین نے سنا، قانتین نے سنا، صائمین نے سنا، اور میرے مصطفیٰ کی حدیث وہ ہے جسے خود خدا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس کلام کو بھی پڑھنا چاہیے جسے خدا پڑھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اگر دین کے علم کی خاطر اپنی زندگی کا کچھ حصہ وقف کرتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ آج بڑا فزکس، کیمسٹری، بایو کا دور ہے، میتھمیٹکس کا دور ہے، کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، علم و ہنر اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم دین کی خاطر اپنی زندگی کا کچھ لمحہ وقف کیا، اللہ تعالیٰ روز حشر اس لمحے کو کئی ہزار سالوں پر محیط کر دے گا، کئی ہزار سالوں تک لمبا کر دے گا۔ پھر فرمایا، وہ شخص جس نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ مخلوق خدا کو دین کے بارے میں رہنمائی دے گا، تو اس کا سیکھنا بنی اسرائیل کے انبیاء کی تبلیغ کے برابر۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تبلیغ کرتے تھے، میرے نبی کے امتی کا سیکھنا اتنا درجہ۔ دوسرا، یہ جو کتاب ہے یہ طریقت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جو اب آپ طریقت کے ابواب پڑھ رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خواب بیان کرتے ہیں، اپنے دل کی کیفیات بتاتے ہیں، معاملات بتاتے ہیں، اپنی زندگی کے معمولات بتاتے ہیں، کئی چیزیں سمجھ آتی ہیں، کئی نہیں آتی۔
تو انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے ختم کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے، ایک تو علم حدیث کی ہمیں خبر ہوگی، دوسرا معرفت کے ان پہلوؤں کی ہمیں خبر ہوگی جو ہم سے مخفی ہے۔ آج ابتدا کر دیتے ہیں، کل اور پرسوں میں اس کی اہمیت کو گفتگو کروں گا، لیکن کیونکہ آج پہلا دن ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کی ابتدا کر دی جائے۔ الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لطول القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الابصار والاعتبار الذی یقظ من خلقہ من اصطفاہ وزاہدہم فی ھذا الدار وشغلہم بمراقبتہ ودعوۃ الافکار وملازمۃ الطاعات والاذکار ورفقهم للتعب في طاعته وتذهب للدار القرار وحذروا مما يسقطه ويجب دار البور ومحافظة على ذلك مع تغایر الاحوال والاطوار۔ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، تمام تعریفوں کا حقدار وہ اکیلا ہے، الحمدللہ الواحد القہار۔ ساری تعریف اس کی ہے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کہ صرف کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اس صفت کو سارے ہی مانتے چلے آ رہے ہیں اور اس صفت کے سہارے سارے ہی زندگیاں بتا رہے ہیں، لیکن معرفت کی زندگی کی ابتدا اس کے رحمان ہونے سے نہیں ہوتی، طریقت کی زندگی کی ابتدا اس کے رحیم ہونے سے نہیں ہوتی، طریقت کی زندگی کی ابتدا اس کے کریم ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ طریقت کی زندگی کی ابتدا اس کی ذات قہار ہوتی ہے۔ یہ بندہ ہر وقت خوف میں رہے، بندہ ہر حال میں خوف میں رہے۔ جیسے حضرت بہاؤالدین ملتانی کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس نے کہا تم نے ذبح کر کے آئے کبوتر، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور میں پوری زمین پہ گھومتا رہا، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رب نہ دیکھ رہا۔ تو تصوف کی طریقت کی فقر کی ابتدا قہار، تو کوئی جب طریقت کی طرف چلتا ہے، فقر کی طرف چلتا ہے، تو وہ یہ مت سوچے کہ رحیم ہے معاف کر دے گا، وہ یہ سوچے قہار ہے، میں خطا کروں گا گرفت کر لے گا۔ اور فقر میں گرفت کرتا ہے، فقر میں کلاس ہی بولے گی نا جی، کلاس ہی وہ سلیکٹ کر لی، کیٹیگری اس میں چلے گئے، خاصا بھی ڈر آم آگے نہیں مناسب کرنی کھاؤ۔ میاں محمد بادشاہ نے فرمایا میٹھی کھیر پکا محمد بخشا کتے آگے فرمایا۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم مسجد میں آئے، عبادت کرتے کرتے تھک گئے تو ٹانگیں سیدھی کر دی کعبہ کی طرف۔ رحیم نہیں ہوتا فقیروں کے اوپر، ٹانگیں سیدھی کرنی، ہاتھ غیبی سے آواز آئی ابراہیم تو بادشاہ تھے، دیوارے تو بادشاہ تھا، اگر کوئی تمہارے دربار میں تمہارے تخت کے سامنے اس طرح ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ ابراہیم بن ادم کو شاہی جلال آیا، اس نے کہا مجھے تیری ذات کی قسم میں اس کی ٹانگیں کٹوا دیتا۔ فرمایا پھر بتاؤ ابراہیم تمہارا کیا علاج ہے؟ فقیر کے لیے اللہ کی صفت رحیمیت نہیں ہوتی، اسی وقت گرفت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو فرشتے جنہوں نے کہا تھا یہ والا ہے انسان ایسے کام ہوگا، بس
دانے کی نہیں کرتے ہیں ہمیں بھیج ہم دیکھیں بڑے وانو نحنو نقدسو نحنو نسبحو ونقدس لک ہم پاک تیری پاکی بیان کر اللہ پاک نے فرمایا رہنے دو جو میں نے ان کا معاملہ کیا ہے تم اس کو نہیں اٹھا سکتے ان کا جی نہیں ہم یہ کر لیں گے پھر ان کو زمین پہ بھیجا وہ اس دنیا کی نفس کی خواہشوں میں گم ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا سناؤ اب تمہاری سزا کیا ہے انہوں نے کہا مولا اس دنیا میں ہمیں سزا دے دے آخرت کی سزا ہم نہیں اٹھا سکتے عام بندہ دلیر ہوتا ہے اللہ جانے خبر جانے فقیر دلیر نہیں ہوتا وہ کہتا مالک سزا ادھر دے سزا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تصوف میں جاتے ہوئے فکر میں جاتا ہے وہ دن کشتی اجمیری کے پاس پوچھا اور نے کہا تم کہتے ہو میں کتب ہوں کتب تو وہ ہوتا ہے جس کا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس قدر زخمی ہوتا ہے کہ دیکھنے سے حیرت ہوتی ہے آپ نے پشت سے چولا اٹھارا فرمایا دیکھ اللہ کے بندے یہ کتب کا مقام ہے یہ کتب کا نشان دیکھا پوری پشت میں سراب طریقت میں آتے ہوئے صفت رحیمیت کا سہارا نہیں ہوتا جب آپ بیعت ہوتے ہو تو ایگریمنٹ سائن کرتے ہو وعدہ کرتے ہو یا اللہ اب میں اپنے اعمال کے مواخذے کے لیے اپنے پیر کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں اس لیے پیر سزائیں جزائیں بھی دیتے ہیں پرسش بھی کرتے ہیں سرزنش بھی کرتے ہیں کبھی بول کے کبھی نہ بول کے کبھی کسی ادا سے کبھی کسی ادا سے کہ تمہارا من نکھر جائے اور تم مالک کی صفت قہاریت کے قائل ہو جاؤ جو بھی ہر بار سبحان اللہ باجی واہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہو بہت نماز نہیں پڑھی پیر کر بہت اچھے ہو شراب پی کے پیر نے کہا منہ سے خوشبو آئی وہ پیر نہیں وہ سوداگر وہ نیاز لینے والا چندہ بٹورنے والا پیسے کھانے والا کاروباری دنیا کا انسان تو ہو سکتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے تم نے یہ علم ہے ٹھیک کرو پیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے رات سوئے ہوئے کیا دیکھ رہے تھے لیگل ایکٹیویٹی بھی کرو تو پیر کو اس حال کی خبر تو کیونکہ تصوف کی بک کا آغاز کریں تو فقر کی زندگی کی ابتدا صفت قہاریت سے خبردار کوئی رانگ ڈیڈ نہیں کرنی کوئی غلط کام نہیں کرنا کیونکہ مواخذہ شروع ہو جائے گا فرمایا العزیز الغفار غالب بھی وہی ہے اور سنو قہار بھی ہے اور تم پہ غلبہ بھی اسی کا ہے معاف بھی کرتا ہے معاف بھی اب فقر کی دنیا میں معافی کیا ہے خطا کر لی تو دو آپشن ہیں آپ کے پاس یا تو جا کے اپنے شیخ کے پاس پیش ہو جاؤ اپنی غلطی بیان کرو وہ معافی مانگے گا سزا کے بغیر معافی مل جائے گی یا چھپا لو اب چھپاؤ گے تو سزا ملے گی سزا بھگتو گے روز حشر پھر بھی سوال ہوگا اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اذ ظلموا انفسکم جاؤگا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ آؤ معافی مانگو معافی مل جائے تو شیخ کا مقام بھی شیخ کا مرتبہ بھی مرید کے لیے معافی کے مقام پر فرمایا وہ غفار ہے جو مقبر اللیل علی النہار کرتا ہے رات کو دن میں بدل دیتا ہے جیسے رات کا دن میں بدل جانا حیرت والی بات ہے اسی طرح اس کا قہار سے غفار ہو جانا بھی حیرت والی بات ہے
اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو کرو فرمایا وتبشر للذی العذاب والاعتبار. فرمایا یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اہل قلب اہل دانش اپنی یادداشت میں یہ باتیں رکھیں. فقیر کی یادداشت میں یہ بات رہنی چاہیے. پہلی قہار، پھر عزیز. قہار ہے مواخذہ کرے گا، غلط کام نہیں کرنا. اب اگر کر لیا یہ مت سمجھو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، غالب ہے وہ، یہاں بھی پوچھ سکتا ہے وہاں پوچھ سکتا ہے. تو فرمایا غفار ہے. کس طرح غفار ہے؟ اس قدر غفار ہے، اس طرح غفار ہے جیسے رات اور دن میں تضاد ہے. رات کیا ہے، دن سفید ہے، کوئی ان کے اندر مماثلت نہیں ہے، تضاد ہے. اسی طرح قہار سے اس کے غفار ہوتے گھڑی نہیں لگتی، لمحوں میں غفار بھی ہو جاتا ہے قہار بھی. فرمایا کہ یہ اگر معرفت کی طرف چل پڑے ہو تو یہ باتیں اہل دانش للذی العذاب والاعتبار لأول القلوب والابصار، یہ دل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اور ذہنوں میں رکھنے والوں کے لیے یہ باتیں ہیں. یہ رکھ لو تم ابتدائی کیٹیگری میں آ گئے. پہلی کیٹیگری کو تم نے میٹ کر لیا ہے. اب آگے چلو. الذی ایقظ من خلقہ ومن اصطفاہ وزادہ فی ہذہ الدار. اور پھر فرمایا وہی ہے جس نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے لیے خاص کر کے چن لیا. اپنے لیے الذی ایقظ من خلقہ، وہی ہے جس نے چن لیا اپنی مخلوق میں سے. من اصطفاہ، منتخب کر کے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اصطفیٰ یا نسائل یا مریم اصطفیٰ کا من نسائل عالمین. اصطفیٰ معنی چن لینا. اے مریم اللہ نے تجھے جہانوں کی عورتوں میں سے چن لیا. جہانوں کی عورتوں میں سے لفظ اصطفیٰ کا معنی کی تفصیل ہے. فرمایا چن لیا ہے جس نے فَزَادَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ، اور ان کو اس دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے. جن کو چن لیا ہے، فقیر کی نشانی یہ ہوتی ہے اسے دنیا سے محبت نہیں ہوتی. فقر کی یہ علامت ہے، وہ دنیا پرست نہیں ہوتا. ہاں دنیا کی طرف بھی ہو تو مخلوق خدا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ لباس کمانا ہی چھوڑ دیں، گودڑی پہن کے جنگل میں چلے جائیں. نہیں، دولت سے محبت نہیں ہوتی. وہ دولت خرچ کرتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، مخلوق خدا پہ خرچ کرتا ہے، نیک افعال پہ خرچ کرتا ہے، نیک اعمال پہ خرچ کرتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنوائی، وہ واقعہ آپ نے سارا سنا ہوگا. وہ نیک عمل پہ تھا. ان کے در اقدس پہ ہر طبقہ فکر کا انسان آ کے لنگر کھا. آج بھی وہاں 40 من کی دیکھ پکتی. کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی شیعہ، کوئی تمیز نہیں، جو آتا ہے وہاں سے لنگر کھاتا. فقر کی یہ ابتدا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں کے دلوں کو بیدار کیا. ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزادہم فی الدار وشغلہم
بے مراقبت ہی و دائمت الافکار، دنیا سے بے رغبت کر دیا اور ان کو شغل کیا دیا، دنیا سے بے رغبت کر کے مراقبہ کا شغل دیا، مراقبہ کا عبادت میں رہتے، بندگی میں رہتے، ودعمت الافکار، اور ہمیشہ ان کو غور و فکر میں رکھتا، وہ میری مخلوق کے لیے سوچتے ہیں، جہان کے لیے سوچتے رہتے ہیں، جہان کی خیر مانگتے رہتے ہیں۔ وقت کے کتب کے پاس اس قدر تفکر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اس جگہ پہ اتنی بارش ہوگی تو لوگوں کی برداشت سے باہر ہوگی، ہوتی بارش کو روک کے پیچھے پلٹا دے۔ یہ دنیا کی فکر میں لگا، فکر و فکر میں، غور و تدبر میں۔ آج کیٹیگرائز کر لیجیے گا اس حدیث میں سے کہ آپ کون کون کہاں کہاں گئے ہوئے، کس کس کے ذہن میں کون کون سا مرتبہ ہے، کون کون سی منزل ہے۔ فرمایا وَمَا عَزِمَةُ الْقَعَائِدُ وَالْأَذْكَارُ، اور ان کو ذکر و فکر میں مشغول کر کے فرماتا ہے وَوَقَفَهُمْ لِلدَّارِ بِالطَّاعَتِهِ، اور ان کو وقف کر دیتا ہے صرف اپنی فرما برداری کے لیے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار۔ پھر فرمایا وَطَاهِبُ لِلدَّارِ الْقَرَارِ، اور وہ ہمیشہ طاہب للدار القرار، دنیا سے بے رغبت ہو کے، دولت سے دامن چھڑا کے، دنیا کی محبتوں سے جدا ہو کے، ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، موت کی فکر میں رہتے ہیں، موت کے آنے کی فکر میں رہتے ہیں، زندگی کے خاتمے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک لمحے کا جینا بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، اور ان کا ایک لمحے کا زندگی لینا بھی اپنے لیے۔ پھر فرمایا بَالْحَذْرِ مِمَّا يَسْقِطُهُ وَيُعْجِبُ دَارَ الْمَوْتِ، اور وہ ہر حال میں اس کی ناراضگی کے ڈر سے خوف زدہ رہتے، ہر حال میں اس کی ناراضگی کے ڈر سے خوف زدہ رہتے۔ وَمَحَافَظَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَحْوَالِ، اور ہمیشہ ثابت قدم رہنے اور پاک صاف رہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں زندگی کا وہ لمحہ نہ آ جائے کہ ہم کے عالم نجاست طاری ہو اور مالک تک رہا ہو۔ تو یہ تصوف کی ابتدا کی پہلی حدیث ہے۔ میں اس کی تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، معنی میں سے گزر جایا کروں گا تاکہ احاطہ بھی کیا جا سکے، کیونکہ آج پہلا دن تھا اور اس میں بہت زیادہ اسباب ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا کیا کہ میں واحد قہار ہوں، عزیز ہوں، غفار ہوں، غالب بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، اور عزیز اور غفار اس طرح، قہار اور غفار اس طرح ہوں، مکبر اللیل علی النہار، جیسے رات پر دن کو سوار کر دیتا۔ چند لمحے پہلے رات ہوتی ہے، چند لمحے بعد دن آ جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیٰ القلوب والابصار، اور یہ تذکرہ جو ہے یہ اہل قلب اور اہل دانش کے لیے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو یاد رکھیں الذی یخرج من خلقہ واصطفاہ، وہی ہے کون؟ وہ قہار، وہ عزیز، وہ غفار، وہ مکبر اللیل من النہار۔ اتنی خوبیوں والا اس نے اپنی خلق میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، اور میں یہ کہا کرتا ہوں
میرا یہ کام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کسی کامل کے ساتھ بیعت کی توفیق دیتا ہے تو وہ چن لیا جا رہا ہے، چن لیا جا رہا ہے۔ اور جس دن میں نے اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں جا کے بیعت کی تھی، اس رات کا ایک ایک لمحہ مجھے اس قدر سرور عطا ہوا تھا کہ میرا قلب اندر ہی چہک کر یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے بندے، آج تو اس جہان میں سے چن لیا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ مراقبے کی منزلیں طے کی جائیں، قرب بھی بڑی منزلیں طے کروا دیں، قرب بھی بڑی منزلیں، جیسے صحابہ کہف تو کتا باہر بیٹھا تھا، کتا تھا، صحابہ کہف کا کتا تھا، اندر تو اللہ کے ولی تھے، باہر کتا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا میں نے اپنے ولیوں کے بھی پانسے پلٹے اور ان کے کتے کے بھی پانسے پلٹے۔ ادخلہم فی الجنت ما القلبہ، فرمایا کائنات کا کوئی جانور جنت نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، وہ اپنے والدوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ نسبت کا کمال ہے، اور کمال یہ ہے کہ جو قلم اصحاب کہف پر اترتا رہا وہی قلم ان کے کتے پر اترتا رہا، جیسے پہلو ان کے بدلے جاتے رہے ویسے پہلو اس کا بدلا جاتا رہا، جیسے ان کے جسم کو بیکٹیریا کو کھانے کی اجازت نہیں تھی ویسے ان کے کتے کو بھی بیکٹیریا کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، جیسے سورج کو ہٹ کر ان کے دہانے سے نکلنے کا حکم تھا ویسے ہی سورج کو ان کے کتے کی آنکھوں میں لپٹنے سے منع کیا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ والوں کے قرب میں رہنے سے بھی جو انوار کا نزول ان پر ہوتا ہے ساتھ والے پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو کتا تھا باہر، اور جو غوث اعظم کے سلسلے کا مرید ہو جائے گا دادا نے یہ بھی قرب کی نسبت ہے۔ کئی افراد غصے ہوتے ہیں لیکن نہ ہو، کسی اور نے اتنی کوشش کی نہیں، کوشش کی نہیں، جو کوشش کرتا ہے وہ مراد، تو قرب کی اتنی بڑی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کو چن لیتا ہوں اور ان کا شوگر کیا بناتا ہوں، کسی کو مستری بنا دیتا ہوں، یعنی کسی کو انجینئر بنا دیتا ہوں، نہیں، شغلہم بمراقبتہ ودائمۃ الافکار۔ دو شغل ہیں اللہ نے، کیا؟ ایک تو عبادت کرتا ہے، دوسرا غور و فکر کرتا ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون غریب ہے، کون پریشان ہے، کون کس ہاتھ میں، اس بات اس کو نظر عطا کر دیا۔ بیٹھا گھر میں ہوتا ہے، دیکھ کہاں لگتا ہے، بیٹھا کہاں ہوتا ہے، نظر کہاں۔ یہ مراقبہ کے بعد، اور مراقبہ کی 4 قسمیں ہیں۔ مراقبہ میں پہلی قسم ہے، صحابہ نے بھی مراقبے کیے لیکن سب سے پہلے کیا ہوئے؟ بیعت۔ والذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ بیعت ہو گیا، وہ مراقبے کی پہلی شرط میں شامل ہو۔ آگے جو وظائف بتائے جاتے ہیں، جو اوراق بتائے جاتے ہیں، جو طریق بتائے جاتے ہیں، چلتے جائیں تو منازل طے ہوتی جاتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے تصوف کی ابتدائی چند باتوں کو سمجھا ہے۔ آگے انشاءاللہ العزیز بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، توبہ سے متعلق بھی، اور بہت سارے ابواب ہیں تصوف کے جن کو ہم پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کسی نہ کسی معرفت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔